ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شارق علی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی حقوق کا تحفظ کیسے۔ ہم سمیت ہر ذی روح جو اس دنیا میں سانس لے رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی نسل، قومیت، مذہب، صنف، فرقے یا عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی سماجی حیثیت یا پہچان کچھ بھی ہو، وہ بنیادی انسانی حقوق کا حقدار ہے، اور کسی فرد، اکثریتی گروہ یا حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ یہ بنیادی حقوق سلب کر سکے۔ ویسے تو اس سلسلے میں بین الاقوامی قوانین بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حقوق سے آگاہ ہو اور ان کا تحفظ اور دفاع کر سکے۔ آئیے آج ہم اس موضوع پر کچھ سوچ و بچار کریں۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے UDHR مرتب کیا تھا، یعنی یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس، جو بنیادی طور پر ان حقوق کی فہرست ہے جو ہماری دنیا میں موجود ہر زندہ شخص کو حاصل ہیں، مثلاً زندگی، مساوات اور آزادی کا حق، شخصی تحفظ کا حق، تعصب، غلامی اور تشدد سے تحفظ، قانون کے سامنے برابری، منصفانہ عدالتی سہولت، اس وقت تک معصوم کہلانے کا حق جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے، اپنے ملک کے ہر گوشے میں گھومنے کی آزادی، شادی کرنے، خاندان تشکیل کرنے اور جائیداد بنانے کا حق، اپنی سوچ کے مطابق مذہب اختیار کرنے کا حق، سیاسی رائے رکھنے اور اس کے اظہار کا حق۔ فہرست بہت طویل ہے، لیکن آپ کے ذہن میں بنیادی خاکہ بن چکا ہوگا، اس لیے میں مزید تفصیل سے پرہیز کروں گا۔ یعنی ہر شخص سیاسی، معاشی اور مذہبی ترجیحات کا حق رکھتا ہے، اسے اپنی پسند اور ثقافت کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ آئیے یہ دیکھیں کہ ہم اپنی ذات کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے ان حقوق کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اس بارے میں آگاہی حاصل ہونی چاہیے، اور آپ میں یہ عزم موجود ہونا چاہیے کہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ان حقوق کا دفاع انتہائی اہم ہے۔ میری اس مختصر سی گفتگو سننے کے بعد آپ اس سلسلے میں تفصیلی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی قابل اعتماد انسانی حقوق کی تنظیم میں حصہ دار بھی بن سکتے ہیں، یا ایسی تنظیموں کے تحت ہونے والے کسی خاص موضوع پر جلسے میں شرکت بھی کر سکتے ہیں، یا پھر گھر بیٹھے ایسی قومی اور بین الاقوامی تنظیموں کی ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص موضوع کے متعلق زیادہ حساس ہیں تو آن لائن پٹیشن میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ ایسے سیاسی رہنماؤں کو زیادہ اہمیت دے سکتے ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے واضح ایجنڈا رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتا دیکھیں تو اسے تحریری طور پر انسانی حقوق کی تنظیموں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس واقعے کا وقت، مقام اور تاریخ اور اس واقعے میں شامل تمام افراد کا نام لکھنا انتہائی اہم ہے تاکہ کوئی عملی اقدام اٹھانا ممکن ہو سکے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایسی بہت سی تنظیمیں موجود ہیں، مثلاً ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس ایکشن سینٹر، چلڈرنز ڈیفنس فنڈ اور بہت ساری اور۔ پھر یہ آرگنائزیشن اگر مسئلہ بہت سنجیدہ ہو تو اسے اقوام متحدہ تک لے جا سکتی ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں بہت پرجوش ہوں تو انسانی حقوق کے حوالے سے سماجی کارکن بن سکتے ہیں، یا قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی شعبے میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے لیے فیلوشپس مہیا ہیں۔ کسی انسانی حقوق کی تنظیم کے ساتھ کام کرنے کا عملی تجربہ آپ کو بہتر مستقبل کے لیے مواقع فراہم کر سکتا ہے۔ کاش ایسا ہو سکے کہ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جو انسانی حقوق کے تحفظ کا شعور رکھتے ہیں،
سیاسی کارکن بن کر قانون ساز اسمبلیوں تک پہنچ سکیں تاکہ وہ صحیح معنوں میں انسانی حقوق سے آراستہ معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ لیکن جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، اس خواب کی تعبیر میں ابھی بہت سال باقی ہیں، لیکن ایک نوجوان ایسا خواب ضرور دیکھ سکتا ہے، اور اس گفتگو کا مقصد انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے جوش و خروش پیدا کرنا ہے۔ ان چند گزارشات کے بعد اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔